بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سابقہ فوجی افسر ہوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور فطرت سے آگاہ رہنا میری مشغلہ رہا ہے۔ ہمارا گھر کرۂ ارض ہے، پلانٹ ارتھ۔ اس کے بارے میں ضروری ہے کہ ہمیں موٹی موٹی چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ پلانٹ ارتھ اس وسیع و عریض کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے، جیسے سرائے اعظم میں ریت کا ایک ذرہ۔ دور حاضر کی تحقیق کے مطابق تقریباً 13 ارب 800 کروڑ سال قبل ایک زوردار دھماکے بگ بینگ یا کن فیکون کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ تب سے اس کے پھیلاؤ، ٹھہراؤ اور بدلاؤ کا پیچیدہ اور رنگین سفر جاری و ساری ہے۔ انسانی سمجھ سے ماوراء کائناتی حادثات تبدیلیوں کا باعث بنتے رہتے ہیں، جس کی جستجو میں زمین پر رہنے والا انسان زمان اور مکان کے مطابق جستجو میں رہتا ہے، جبکہ کائنات میں موجود مادہ اپنے ناز و انداز بدلتا رہتا ہے۔ کئی کہکشائیں بنی، پھر مٹی، جس کے ملبے سے دوسری کہکشائیں پیدا ہوئیں، اور یوں کائناتی نسل یا جنریشن وجود میں آتی گئیں۔ ہمارا سورج، یہ سولر سسٹم، یوں کائناتی نسل کی تیسری پیڑھی کا نمائندہ ہے۔ لگ بھگ 5 ارب سال قبل ایسے ہی کسی کائناتی حادثے کے نتیجے میں کسی دور دراز گلیکسی کی شکست و ریخت سے پیدا ہونے والے ملبے یعنی مادہ اور گیسوں کی ملی بھگت سے ہمارا سورج وجود میں آیا۔ یہ ستارہ کروڑوں سال تک خواب غفلت میں ڈوبے رہنے کے بعد انگڑائی لیتا ہے، جس سے اس کی بیرونی پرت اس انداز میں چٹکی کہ اس کے چھوٹے بڑے ٹکڑے علیحدہ ہو کر اس کو اپنا دیوتا مانا اور اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس کی پرستش میں مشغول ہو گئے، اور یوں ایک شمسی نظام وجود میں آ گیا۔ یہ ٹکڑے سیارے کہلائے، جو تعداد میں 8 ہیں، جن میں سے ایک زمین ارتھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی 7 سیاروں کو ہم نے مرکری، وینس، مریخ، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون کا نام دیا ہے۔ زمین نے ایک چھوٹے ٹکڑے چاند اور لاتعداد شہاب ثاقب اسٹیرائڈز اپنی طاقت کے بلبوتے یعنی کشش ثقل کی وجہ سے
یرغمال بنا لیا اور اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر دیا۔ حرکت کے اصولوں کا پابند رہتے ہوئے اپنی جسامت، ترچھےپن اور فاصلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ارد گرد ایک ایٹماسفیئر پیدا کر لیا جس نے ایک کلائمیٹ بنا لی۔ 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد گھوم کر دن رات اور 365 دن 6 گھنٹے میں سورج کے گرد چکر سے موسموں کو ممکن بنا کر اپنے سینے پر زندگی سجا لی۔ 4.5 ارب سالوں کی زندگی میں کرۂ ارض آب و ہوا یا کلائمیٹ کے حوالے سے اپنے تیور بدلتا رہا ہے۔ مختلف اوقات میں وقفے سے گلیشیل سائیکلز نے راج کیا، برفانی سائیکل جس کو کہتے ہیں۔ ایسے 2 سائیکلوں کے درمیان زندگی پیدا ہوئی، نشو و نما پائی اور نابود ہو گئی۔ بیچارہ ڈائناسور 5.5 کروڑ سال پہلے اپنے تمام تر ہمراہیوں کے ساتھ جو دھرتی کے سینے پر راج کرتا تھا، ایک شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے منو مٹی تلے مدفون ہو گیا، اور جس کی باقیات سے ہم آج کل تیل اور گیس کی شکل میں مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم سے متعلقہ گلیشیل سائیکل 1.25 لاکھ سال قبل شروع ہوتا ہے، جبکہ آب و ہوا، سمندروں کا پانی کی سطح تقریباً آج جیسی تھی۔ موسمی اور ماحولیاتی جبر کے زیر اثر متواتر 1 لاکھ سال تک پانی سمندروں سے بخارات بنتا رہا اور برف کی شکل میں کرۂ ارض کے شمال اور جنوب میں جمتا رہا، اور یوں سمندروں کی سطح آب 400 فٹ تک تقریباً نیچے چلی گئی اور زندگی خط اصطفاء کے ارد گرد محدود ہو کر رہ گئی۔ موسمی تغیرات نے پینترا بدلا اور برف پگھلنا شروع ہوئی۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے سطح سمندر بلند ہوتی گئی۔ دریاؤں، ندی نالوں نے وادیوں کی شکل میں اپنی گزرگاہیں بنا لیں، اور برف کی دبیس تہہ نے قطبین کی جانب پسپائی شروع کر دی، اور یوں زندگی نے پیش قدمی کر کے خالی جگہوں کو پر کرنا شروع کر دیا اور زندہ رہنے کے گر بھی سیکھتی رہی۔ انسانی آبادیاں نقل مکانی کرتے کرتے کرۂ ارض پر پھیلتی گئی۔ افریقہ سے نکل کر ایشیا، یورپ اور پھر براستہ الاسکا، امریکہ اور تیرتے تیرتے آسٹریلیا تک پہنچ گئیں۔ ان کا گزر بسر شکار اور جنگلی نباتات پر ہوتا رہا۔ مجموعی طور پر امن تھا، صرف بقا کی صحیح رہی۔ کنبے تھے، خاندان تھے جو مستقل حرکت میں رہتے تھے۔ آج سے تقریباً 10-12 ہزار سال قبل اچانک دنیا کے کسی حصے میں، غالباً وادی دجلہ فرات، انسان نے حادثاتی طور پر زراعت دریافت کی جو انقلاب کی صورت میں پھیلتی گئی، جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو یکسر بدل دیا۔ کچھ تاریخ دان اس کو تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ، ہسٹریز بگیسٹ فراڈ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گاؤں، قصبے، شہر، ریاستیں وجود میں آئیں۔ مذاہب نے بھی اپنے پر پرزے نکالے، آبادیاں بڑھیں جن کو چلانے کے لیے ضابطے وجود میں آئے۔
زرخیز زمین اور پانی کی موجودگی خوشحالی کی ضمانت بن گئے۔ عمومی طور پر امن رہا۔ خشکی پر موجود نشیبی علاقے جو گلوبل سمندر کی حدود میں پائے گئے، جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے سمندری عملداری میں چلے گئے۔ آج سے تقریباً 50 لاکھ سال پہلے، جہاں آج کل بحیرہ روم ہے، خشک علاقہ تھا۔ جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے جبل الطارق، جو آج کل اسپین کی بندرگاہ ہے، کی پٹی، جس نے بحر قانوس کو روک رکھا تھا، ٹوٹ گئی، تو یہ نشیب سمندر کی نظر ہو کر بحیرہ روم بن گیا۔ یہ تبدیلی 80 سال میں تقریباً مکمل ہوئی۔ اس واقعے کو دیکھنے والی آنکھیں تو موجود نہ تھیں، البتہ شواہد معلوم کر لیے گئے ہیں۔ اس طرح 7600 سال پہلے، آج کل جہاں بحیرہ اسود یا بلیک سی ہے، پہلے ایک میٹھے پانی کی جھیل تھی، اور اس میں روس اور یورپ کے کئی چھوٹے اور بڑے دریا گرتے تھے۔ یہاں ایک ایسا حادثہ ہوا جو مزید تبدیلی کی وجہ بنا۔ ترکی میں آج کل ابنائے باسپورس، جو شہر استنبول کو ترکی سے علیحدہ کیے ہوئے ہے، اور یہ ابنائے جو ایشیا کو یورپ سے علیحدہ کرتی ہے، خشکی کی 18 میل کی پٹی تھی۔ جو یہ علاقہ زلزلوں کی ہماج گاہ تھا اور اب بھی ہے، ٹوٹ گئی، اور گلوبل سمندروں کا پانی براستہ بحیرہ روم اس 400 فٹ نشیب میں 3 سال تک گرتا رہا، اور میٹھے پانی کی اس جھیل کو بحیرہ اسود میں بدل دیا۔ جھیل کے کنارے آباد بستیاں خزاں کے پتوں کی طرح 400 بکھر گئیں، اور ان کی نسلیں نقل مکانی کرتے کرتے چین، ہندوستان، ایران، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا، یورپ، مصر تک آباد ہوتی چلی گئی۔ اس آفت کو چونکہ انسانی آنکھ نے دیکھا اور بھگتا تھا، اس لیے یہ سانحہ سینہ بسینہ صدیوں تک یاد رہا۔ اور 500 سال پہلے جب انسان نے لکھنے کا فن سیکھا تو تحریر میں آیا، جبکہ مذاہب نے اپنی ترویج کے لیے اس واقعے کا خوب استعمال کیا۔ لکھنے کے ہنر سے توہماتی دور یا میتھولوجیکل ٹائمز کا اختتام، جبکہ تاریخی دور ہسٹوریکل ٹائمز کا آغاز ہوا۔ سلطنتیں وجود میں آئیں، مضبوط ہوئیں، اور کئی مٹ گئیں۔ مذاہب اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود رہے اور ترقی کرتے رہے۔ خونریز جنگیں، نسلی اور مذہبی اختلافات، غلامی، ذات پات وغیرہ اسی دور کی سوغاتیں ہیں۔ لکھنے کے فن سے لے کر دوربین کی ایجاد تک،
تقریباً 500 سال پہلے تک کرۂ ارض پر جمود کی سی کیفیت طاری رہی، جیسا کہ 5000 سال پہلے کا ہتھیار تلوار، تیر، نیزہ وغیرہ تھے، وہی ہتھیار 500 سال پہلے بھی جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ دوربین کی ایجاد کے بعد سائنسی انقلاب رونما ہوا، جس نے کرۂ ارض کی شکل تبدیل کر دی۔ 1 سال پہلے کا موبائل آج تاریخی ورثہ معلوم ہوتا ہے۔ سائنس کی ترقی نے دنیا کے لیے ایک طرف تو آسانیاں پیدا کر دیں، لیکن دوسری طرف اس کی تباہی کے ہتھیار بھی بنا لیے۔ اور اگر اب دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں تباہ کن ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اس دنیا کو 10 مرتبہ اس دنیا سے زندگی کا، ہر قسم کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ اس صورتحال کو انگریزی میں ڈیٹرنٹ کہتے ہیں، یعنی اگر طاقت میں توازن ہو تو وہ امن کی علامت ہے۔ اس لیے وہ دنیا کے پاس ہتھیاروں کا، خاص کر ایٹمی ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کی وجہ سے بائی اینڈ لارج دنیا میں امن ہے۔ آج کے دن اگر 50 سال پہلے کا فوت ہوا انسان زندہ ہو جائے اور اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ کر حیرانگی میں پکار اٹھے گا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ بات ٹھیک ہے۔